مرحبا مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا تو نے کیا رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، اے روزہ رکھنے والوں جھوم جاؤ، روزہ داروں جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔ روزہ داروں کو جنت میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ یا خدا تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ ذرا غور کیجئے، سارا سال مجھے اور آپ کو جو تنگ کرتا ہے، جو ورغلاتا ہے، جو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، قرآن جس کے بارے میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ اینیمی، وہ دشمن، وہ رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمیں ورغلانے والا، ہمیں بہکانے والا، ہمیں گناہوں کی طرف بلانے والا نہیں ہے، میدان میں وہ نہیں ہوتا۔ اب آپ ہیں اور اللہ کی عبادت ہے، آپ ہیں اور رب کی رحمت ہے۔ اور اس مہینے کا اجر کتنا ہے؟ احادیث کا مضمون ہے کہ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اور رحمتیں کیسی ہیں؟ حدیثوں کا مضمون ہے کہ روزانہ افطار کے وقت رمضان میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں، ڈیلی 10 لاکھ گناہگار۔ اور سبحان اللہ، آج جمعرات ہے نا، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے، مگر صحیح بتاؤں جو اگلی جمعرات ہے نا، اللہ وہ رمضان میں آنی ہے۔ وہ جمعرات اور جمعہ کا دن رمضان میں جب آتا ہے، احادیث کا یہ مضمون ہے کہ جب رمضان میں جمعرات آتی ہے اور جمعہ کا دن آتا ہے، ہر گھڑی، ایوری مومنٹ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یعنی گویا مغفرت کی اسکیم آ گئی ہے، مغفرت کا اعلان آ گیا ہے۔ رمضان کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے۔ کس اجر اور کس نعمت کی بات کی جائے۔ رمضان میں بندہ خرچ کرے، اسے اللہ کی راہ میں گویا جہاد میں خرچ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی ہماری تو یوں سمجھیے کہ لاٹری نکل آئی ہے، رمضان آ جاتا ہے تو مسلمانوں کے لیے گویا کمال کا مہینہ آ گیا۔ جبھی تو حدیث پاک ہے نا، میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے میری امت کو پتا ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھو، آپ کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا نا، امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ اگر رمضان دیا ہے نا، قرآن پاک کی سورہ اخلاص دی ہے تو اس کا مطلب یہ اللہ ان پر رحم کرنا چاہتا ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ اب بتائیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے رمضان میں؟ ایک اور حدیث پاک سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس مہینے میں 2 قسم کے انداز نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بڑے چست، روزے رکھنے میں، تراویح پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں اللہ ایسی ہمت دے دیتا ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا جو لوگ نارملی سست ہوتے ہیں اللہ انہیں بھی طاقت دے دیتا ہے اور وہ سارے روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، ہمت میں آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو سارا سال دندناتے پھرتے ہیں،
رمضان میں کہتے ہیں نہیں جناب روزے نہیں رکھے جا رہے، تراویح نہیں پڑھی جا رہی، بستر سے کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ اب آج میں جو حدیث سنانے جا رہا ہوں نا، اپنے بارے میں غور کر لیں کہ میں کس کیٹیگری میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم پر ایسا مہینہ آیا ہے جس سے بہتر کوئی مہینہ نہیں آیا، اور منافقوں پر اس سے سخت مہینہ کوئی نہیں آیا۔ رمضان منافقوں پر سخت ہے، مومنوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک اس کے نوافل اور اس کے ثواب کو شروع ہونے سے پہلے لکھ دیتا ہے، اور کوئی شک نہیں کہ مومن کے اندر اس مہینے میں عبادت کی قوت لوٹائی جاتی ہے، اور منافق میں غفلت۔ مومن کے لیے مہینہ غنیمت ہے، اور منافق کے لیے بوجھ، منافق کے لیے برڈن ہے۔ اب سوچے میرا وہ بھائی، سوچے وہ اسلامی بھائی، یہ سوشل میڈیا پہ جو مجھے لائیو سن رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ جب رمضان آتا ہے میں اسے سعادت سمجھتا ہوں، غنیمت سمجھتا ہوں، اللہ کا احسان سمجھتا ہوں، یا رمضان آئے تو برڈن فیل کرتے ہیں، او ہو رمضان آ گیا ہے، گرمیوں میں آیا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، تراویح پڑھنی پڑے گی، اللہ اللہ اللہ۔ افسوس ہے اس شخص پر کہ جو روزوں کو، تراویحوں کو، صدقات کو، خیرات کو، نیکیوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں، کئی ایسے مریض ہیں جو رو رہے ہیں کہ کاش صحت ہوتی تو ہم بھی رمضان میں روزے رکھتے، پیر سلامت ہوتے تو ہم بھی تراویح پڑھتے۔ وہ ترس رہے ہیں عبادت کو، تمہیں اللہ نے اٹا کٹا بنایا ہے، تمہیں رب نے صحت دی ہے، مگر تمہیں روزے بھاری لگ رہے ہیں، تمہیں روزے اور تراویح بوجھ لگ رہا ہے۔ ارے یہ مہینہ تو رحمتوں اور ہماری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بخشش کی طرف گویا دوڑ لگانے کی بجائے سستی اور غفلت کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہمارے صحابہ سارا سال رمضان کا انتظار کرتے، اور جب رمضان آتا تو سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جاتے، عبادت کرتے۔ مگر آج تیاری ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریپریشن کیا ہو رہی ہے؟ اگر کوئی عام آدمی بازار کا ایک راؤنڈ لگائے اور دیکھنا چاہے کہ رمضان کی تیاری کیسے ہو رہی ہے، تو اسے لگے گا کہ اسٹور جتنے ہیں وہ اپنا سامان بھر رہے ہیں، کیونکہ جناب رمضان میں فروٹ بکے گا، رمضان میں بہت ساری بسکٹس بکیں گے، تو سموسے پکوڑے کی آئٹم بکیں گی، تو جناب شربت بکیں گے، تو کیچپ بکے گی، تو اب اس کے لیے انتظام ہو رہے ہیں۔ گھر والوں سے پوچھو تمہاری تیاری کیا ہے، تو بس وہ لسٹ بنا لی ہے کہ افطاری کے سامان میں کیا کیا خریدنا ہے، تو بس ایک دو دن میں جا کے وہ خریدنا ہے۔ ریسٹورنٹ اور ہوٹل والوں کو دیکھیں تو تھوڑے دنوں میں بورڈ لگ گئے ہوں گے یا لگنے والے ہوں گے، افطار اسکیم، تو سحری اسکیم، تو رات کو کھانا اتنے بجے، تو اتنے کا جناب کھانا یوں، تو یہ ڈسکاؤنٹ۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا دورہ کریں، یا کوئی نیوٹرل آدمی کوئی باہر سے آ جائے کہ دیکھوں ذرا مسلمان رمضان کی تیاری کیا کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ کے جائے گا کہ رمضان جو ہے نا مسلمانوں کا کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ کوئی فوڈ فیسٹیول آتا ہے جس میں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے کھانے ہیں، اچھی اچھی جناب ہوٹلوں میں جانا ہے، فلاں اسٹور سے یہ خریدنا ہے، سحری افطاری میں یہ پکانا ہے۔ یعنی مجھے یہ بتائیں ہمارے گھر والوں یا دکانداروں کی پوری پلاننگ میں قرآن اسکیم کہاں ہے؟ تلاوت اسکیم کہاں ہے؟ تراویح اسکیم کدھر ہے؟ روزے میں دعائیں کدھر مانگنی ہے؟ یہ کون سوچتا ہے؟ یعنی میں نے اس رمضان کو عبادت میں کیسے گزارنا ہے، اس کا پلان کہاں ہے؟ ایک ہی پلان ہے کہ افطاری کیسے کرنی ہے، سحری کیسے کرنی ہے۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے شاید پلان کر لیا ہوگا کرکٹ کے ٹورنامنٹ کدھر بنانے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں؟ رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے، رمضان رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہم رمضان کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے۔ یعنی ہمارے کئی یار دوست ایسے ہیں کہ رمضان گزرتا ہے تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کوئی کہے یار روزہ رکھا نہیں، کیا کہ نہیں رکھے پورے روزے، تو پھر وزن کیسے بڑھ گیا؟ تو بھائی افطار میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہا، سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، اور بیچ میں رات کو اس لیے کھاتا تھا کہ پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو دن میں 4 بار کھانا کھاتے ہیں، تو رمضان 30 دن روزے رکھنے کے بعد 5 کلو وزن بھی بڑھ گیا۔ تو اس کا مطلب کیا کیا ہم نے رمضان میں؟ عبادت کدھر ہے؟ خدا را سمجھو۔ اگر آج کوئی ایسی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جناب یہ 1 مہینہ ہے، اس میں جتنا کماؤ گے، جتنی بھی تنخواہ ملے گی اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، 5 گنا کر دیا جائے گا، ہم کتنا کام کریں گے؟ کمال ہے یار، جتنا کمائیں گے 5 گنا۔
رمضان میں تو کئی گنا بڑھا دیا گیا اجر، مگر قرآن پڑھنے والے کتنے، قرآن سمجھنے والے کتنے، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے کتنے۔ اچھا پھر روزے کو بھی بہت سارے لوگوں نے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ سمجھا ہے۔ سارا دن موبائل پہ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ روزہ بہت لمبا ہے نا، تو ٹائم پاس کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل کر ہو رہا ہے، فلمیں دیکھ کر ہو رہا ہے، ڈرامے دیکھ کر ہو رہا ہے، معاذ اللہ سوشل میڈیا پہ۔ اور کیا ہوتا ہے، آپ 2 گھنٹے فیس بک پر گزاریں گے، ان 2 گھنٹوں میں کیا دیکھا آپ نے؟ ارے یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور پیٹ بھوکا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جو بھوکا رہ کر گناہوں سے نہیں بچتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہم کہیں جناب میں روزہ دار ہوں، یہ کیسا روزہ دار ہے جس کی زبان جھوٹ بولتی ہے؟ روزے میں لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور پہلے 4-5 دن تو ہر آدمی روڈ پہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ روزہ پہلی پورے سال میں دوبارہ رکھنے کا موقع ملا نہیں، اب روزہ رکھا، اس کا کسی کا سگریٹ چھوٹ گیا، کسی کا پان چھوٹ گیا، اب ہر آدمی پہ غصہ آ رہا ہے اس کو۔ رکشے والے، بس والے، مزدور، پھر اور روڈ پہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ روزے میں لڑائی یہ کیا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ کے پورے بدن کا روزہ ہے، لڑائی جھگڑے کی اجازت تھوڑی مل جائے گی روزے میں، پھر گالیاں نکلتی ہیں، ہاتھ پاتا پائی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ روزے کی روحانیت کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھو کہ روزہ رمضان مومن کے لیے غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ ہے۔ جس کو یہ فیل ہوتا ہے، جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو مجھ پر بوجھ پڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے عرض کرے کہ مولا مجھے محبت رمضان عطا کر دے۔ سیکھو امیر اہل سنت سے، سارا سال روتے یا اللہ مجھے رمضان عطا کر دینا، سارا سال غم رمضان ہے ان کے دل میں، اور پوچھو امیر اہل سنت کے دل میں اب کیسی خوشی ہوگی۔ ایک ایک دن گزارنا گویا ان کے لیے بھاری ہوگا کہ جلدی رمضان آ جائے، بس میں رمضان میں داخل ہو جاؤں۔ ہیں کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہوا، بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس میں جینا بھی نعمت ہے، اس میں مرنا بھی نعمت ہے۔ ایک ایک سانس، روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے۔ اس مہینے کی جو پہلی رات ہے نا، اللہ تعالیٰ میں جلدی جلدی ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ پہلی رات، سبحان اللہ، اور رمضان پورے کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، اور جب اللہ رحمت کی جس پر نگاہ فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ رمضان کی پہلی رات اور آخری رات، یہ دونوں بڑی کروشل ہیں۔ چاند رات رمضان کی، اور چاند رات جس کو ہم عید کی کہتے ہیں۔ پہلی رات خاص نگاہ رحمت کی رات، اور آخری رات اس کو علماء کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ اب پتہ نہیں میں رمضان میں تو دوبارہ نہیں آ سکوں گا، تو حیدرآباد والوں آج آپ کو چاند رات، عید کی چاند رات کا بھی ایک پیغام دے دوں، سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے میں کروڑوں بخشے نا، ہر روز 10 لاکھ، افطار کے وقت جمعرات اور جمعے کو ہر لمحے 10 لاکھ۔ اگر کیلکولیٹ کریں تو رمضان میں اگر اسی حساب سے بخشش ہوئی تو کروڑوں بخشے گئے۔ پھر رب کریم آخری رات فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے فرشتوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے مزدوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا ان کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ بخشش کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے۔ مگر سچ بتاؤ میرے بھائیوں، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم چاند رات کو اکثریت مسلمانوں کی کیا کرتی ہے؟ عجیب ماجرا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا انداز پیغام کیا دیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھی ہم نے 29ویں روزے کی یا 30ویں روزے کی، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پورا مہینہ عطا فرمائے، پورے 30 روزے عطا فرمائے۔ لیکن اگر ہم نے 30ویں روزے کی مغرب پڑھی، ٹھیک ہے، اور مغرب کے بعد اعلان ہو گیا 29ویں روزے کی، 30ویں کو تو کنفرم ہی ہوتا ہے، 29ویں کو یا 30ویں کو پتہ چل گیا کہ بھائی رمضان ختم ہو گیا ہے، جتنے نمازی مغرب میں ہوتے ہیں کیا اتنے عشاء میں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی چاند دکھا ہے، مسجد گویا صدا لگاتی ہوگی کہ رمضان تو چلا گیا، یہ مسلمان کدھر چلے گئے؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان میں مسلمان ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان کے نمازی ہیں؟ ذرا سوچو نا، کیا اللہ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں
مگر ایٹیٹیوڈ انداز کیا بتا رہا ہے کہ اے شیطان 30 دن تو بند رہا، اب تو چھوٹا ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم یعنی بتائیے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس رات، صرف اسی رات، عید کے دن جو گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جو چاند رات، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات ہے، اس رات کو کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ سنیما گھر کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، بازار میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، بڑی بڑی آواز میں میوزک بج رہا ہے، مرد عورت لڑکے لڑکیاں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، طوفان بدتمیزی ہے۔ ارے نہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو خوشی منانا ٹھیک ہے، مگر یہ کیسی خوشی ہے جس میں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے؟ مثال دیتا ہوں، جس تاریخ کو آپ کو تنخواہ ملنی ہو، جس کو کہے سیٹ کہ بھائی کل آنا، کل تنخواہ لے جانا، اس دن تو بندہ زیادہ سیٹ ٹائم پہ جاتا ہے، طریقے سے بات کرتا ہے، اسی دن جا کر سیٹ صاحب کو ناراض کر دے، ہنگامہ شروع کر دے اپنے آفس میں، تو کوئی کہے بے وقوف آدمی، جس دن تنخواہ ملنی تھی اسی دن جھگڑا کر لیا، اسی دن حرکتیں خراب کی، تو نے عقل نہیں تھی؟ اب ذرا سوچے کہ جس رات اللہ فرماتا ہے انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے، اس رات کیا ہونا چاہیے تھا؟ آنسو ہوتے، گڑ گڑانا ہوتا کہ یا اللہ پورا مہینہ تو غفلت میں گزارا، مولا یہ رات اپنے کرم سے میری بخشش کر دے۔ ہمارا افطار کے وقت کیا حال ہونا چاہیے تھا؟ ناظرین غور کیجئے، ہر روز افطار میں 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے۔ افطار کے دسترخوان پر افراتفری ہوتی ہے، شربت آیا کہ نہیں، پکوڑے آئے کہ نہیں، چنے آئے کہ نہیں، فلاں آئے، ارے بھائی 10 لاکھ بخشے جانے کا وقت ہے، تم ان میں لگے ہوئے ہو، بعد میں کھا لینا۔ ہونا کیا چاہیے؟ سارے گھر والے ہاتھ اٹھاتے، والد بھی ہاتھ اٹھاتا، والدہ بھی اٹھاتی، بچے بھی اٹھاتے، اور سب کے آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہم سب گھر والوں کا نام لکھ دے۔ پاکستان والوں کے لیے تو بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ عین اسی وقت مدنی چینل پر ایک شاندار دعائیہ اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، سارے گھر والے اپنے گھر میں مدنی چینل آن کر کے بیٹھ جائیں، اللہ کے ولی کا دیدار بھی کریں، ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوں، کروڑوں لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آؤ نیت کرتے ہیں اس بار افطار کا وقت ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے۔ یہاں آ جائیں، یہاں امید ہے روزانہ افطار کے وقت دعا کا انتظام ہوتا ہوگا، مدنی چینل پر انتظام ہوتا ہے، جب مہینے بھر کا اعتکاف ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان لوگوں کے ساتھ جا کر افطار کریں۔ میں تو مشورہ یہ دوں گا، بھائی کھانے ہیں نا آپ کو سموسے پکوڑے، وہ مغرب کے بعد جا کے کھا لینا، مغرب سے پہلے آ کر یہاں سادہ سی افطار کر لو، اور کم از کم دعا تو کر لو۔ یہ وقت ہے مانگنے کا، اس میں مانگ لو اپنے رب سے۔ اس بار رمضان میں پیارے اسلامی بھائیوں ایک نیت کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے، اللہ کامیابی دے گا کہ اس پورے رمضان میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ رمضان میں گناہ کرنا جو ہے نا یہ بڑا ناپسندیدہ ہے، یہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں کچھ مقام، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت کہ جس میں گناہ کرنا شدید عذاب کا وجہ بن جاتا ہے، شدید اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص باہر کسی کو گالی دے، غلط کام ہے، مسجد میں آ کر دے، اب کیا کہیں گے؟ یار استغفر اللہ، مسجد میں گالی، بھئی یہی کام باہر کرتا ہے، گناہ ہے، مسجد میں شدید گناہ ہو گیا نا۔ کوئی باہر گانے باجے کرے، غلط ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کے گانے بجانا شروع کر دے، آپ کہیں گے یار شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں ہے نا، فرق ہے نا۔ اسی طرح کوئی پاکستان میں گناہ کرے، ایک گناہ کا ایک گناہ ہے، کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ کا 1,00,000 گناہ ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان کے علاوہ گناہ کرے یقیناً ناپسندیدہ ہے، مگر جو رمضان میں گناہ کرے، خدا را سمجھو یہ مہینہ گناہ نہیں کرنے، بچنا ہے اپنے آپ کو۔ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ نے اس قبر والے کے بارے میں اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس قبر والے کو جب دکھایا گیا تو دیکھا کہ وہ قبر والا آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، جل رہا ہے، عذاب، اور آپ کو پکار رہا ہے یا علی مجھے بچائیے، میری سفارش کیجئے، انا غریق فی النار وحریق فی النار۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس بندے کو بخش دے، معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے علی اس بندے کی سفارش نہ کریں، مولا علی کو منع کیا جا رہا ہے، کیوں؟ آپ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، روزہ دار تھا مگر گناہ بھی ساتھ کرتا تھا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اے رمضان میں گناہ کرنے والوں،
اے رمضان میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے رمضان میں حرام کمانے والوں، اے راتوں کو دوستوں کے ساتھ تاش پتے اور حرام گیم کھیل کر اپنی راتوں کو خراب کرنے والوں، کرکٹ میچ کھیل کر لوگوں کی نیند خراب کرنے والوں، حقوق العباد تلف کرنے والوں، خدا را غور کرو۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کو ناراض کیا جائے۔ ایک ناراضگی، ایک گناہ کہیں رمضان میں ہماری بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ بچاؤ اپنے آپ کو، ڈر جاؤ اس مہینے کے بارے میں کہ ایک تو رحمتیں برس رہی ہیں اور اس میں بھی میں گناہ کروں۔ میرا تو ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ بس بخشا جاؤں، معاف کر دیا جاؤں، نکل جاؤں، اچھوں کے صدقے میں بھی بس نکل جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہی فکر ہو، یہی آنسو ہو، یہی دعائیں ہوں کہ اللہ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ میرے بھی قبول کر لے، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے، جن کے صدقے خیرات زکاتیں تو نے قبول کی، اے اللہ میری اخلاص سے آری زکات، اخلاص کے بغیر دیے ہوئے صدقے چھوٹے موٹے جو میں نے دیے مالک قبول فرما لے۔ ہمارا کام تو رمضان میں ایک ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ آمین یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیارے آقا نے منبر اقدس پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے دعا کی جس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ کے حبیب فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ سوچو تو صحیح، اے حیدرآباد میں اتنی بڑی تعداد میں آنے والے عاشقان رسول، سوچو کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور اس دعا پر آمین کہنے والے ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں۔ there is no doubt، اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ بندہ برباد ہی ہوگا جو رمضان کو حاصل کرے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ پلیز تیار ہو جاؤ، اپنے آپ کو خوب نیکیوں کے لیے تیار کر لو، گناہوں سے بچانے کے لیے تیار کر لو، اور اس کے لیے ہمیں بری صحبت چھوڑنی ہوگی۔ وہ دوست نہیں چاہیے جو کہیں چلو بھائی چلو رات رمضان کی تو گھومنے پھرنے کی، کھانے پینے کی، کھیلنے کودنے کی ہے، ٹائم پاس کرنا ہے۔ مجھے نہیں چاہیے وہ دوست۔ اگر آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے نا، میں آپ کو پلیز جو آپ کو بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نیکیاں بھی نہیں کر سکتا اور گناہوں سے بچنا بھی بہت مشکل ہے، تو آپ بہتر یہ سو جائیں، وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جاگ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے آپ زیادہ سو جائیں۔ لیکن مشورہ یہی دوں گا کہ سونے کے لیے، کھانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ یہ مہینہ میرے آقا کیا کرتے تھے، آؤ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کا انداز کیا تھا۔ ایک عاشق رسول یہ پوچھ سکتا ہے کہ ذرا یہ بتا دیجئے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا؟ تو نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا بستر پر تشریف نہ لاتے تھے، بستر چھوڑ دیتے تھے، بس دعائیں تھیں، التجائیں تھیں، نمازیں تھیں، قرآن کا دور کرتے، جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ خوف خدا سے نبی پاک کے چہرے کا رنگ متغیر، رنگ مبارک بدل جاتا تھا، اتنا خوف چہرہ انور پر طاری ہوتا تھا، خوب گر گڑاتے تھے، خوب دعائیں کرتے تھے۔ میرے آقا کا حال یہ ہے کہ بستر چھوڑ دیں، اور گناہگار غلام کا حال یہ ہے کہ وہ بستر ہی نہ چھوڑے، یا تو سوتا رہے یا کھاتا رہے پیتا رہے۔ اس لیے آیا رمضان۔ اب تو بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بڑی تعداد روزے نہیں رکھتی۔ ارے جناب بڑے گرمی کے روزے ہیں، سر میں درد ہے، آج کل نزلہ ہو گیا ہے، بس یار کام کاج میں بڑا بیزی ہوتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ سمجھتے ہیں روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے؟ روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا قضا کر لے 9 لاکھ برس اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہماری بیماری کتنی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں۔ یقیناً کچھ کنڈیشنز میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے،
مگر وہ بیماری ایک لیول ہے، اس پہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی خدا کا خوف کرے، چھوٹی چھوٹی بات پر مریض کو کہتے ہیں نہیں آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ روزہ نہ رکھا کریں، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، نہ جناب آپ روزہ نہ رکھیں، روزہ آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ اللہ کا خوف کرو، واقعی دیکھو کہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے بیماری کا باعث بنے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزہ تو صحت لاتا ہے، آپ دوائی کا پلان اس طرح دینا کہ یہ سحری میں کھا لینا، یہ افطار میں کھا لینا، رات کو یہ دوائی پی لینا اور روزہ رکھیے گا۔ یقیناً بیماروں کو روزہ رکھنے کی کچھ کنڈیشنز میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر دھڑلے کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بول دیتے ہیں اور ہم بھی مان لیتے، جی ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، آپ نے سر میں درد ہے اور روزہ رکھنے کا منع کر دیا۔ ڈاکٹر ہے، مفتی تھوڑی ہے، وہ ڈاکٹر بچائے گا جہنم کی آگ سے تم کو؟ بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے، پہلے کسی صحیح عالم دین مفتی کے پاس جائیے، مشورہ کیجئے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے، اب بتائیے میں کیا کروں۔ اب اگر مفتی اسلام آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی، پھر یہ ہمت کرو نا، ورنہ روزے کی برکتیں ایسی ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اگر بندہ رمضان کا ایک روزہ قضا کر بھی لے اور ساری زندگی اس کے بدلے روزہ رکھے یا پورا سال بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی برکتیں نہیں پا سکتا۔ روزہ تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے، روزے کے فضائل میں بیان کروں تو ایمان تازہ ہو جائے، مگر آؤ اس سے پہلے ایک 10 سالہ کم و بیش 10 سالہ بچے کا کیسا ایمان تھا وہ بتاتا ہوں۔ سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی روزہ کشائی تھی، 10 سال کی قریب عمر تھی، گرمیوں کے دن تھے۔ اے گرمیوں میں گھبرانے والوں سنو، بریلی کے تاجدار کی عمر ابھی 10 سال ہے۔ والد صاحب نے دیکھا بیٹا نڈھال ہو گیا ہے، عصر کا وقت ہے، پہلا ہی روزہ ہے، روزہ کشائی ہے، مہمان بھی آ گئے ہیں، مگر بیٹا نڈھال ہے۔ کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کیا، کہا بیٹا تھوڑی سی فیرنی کھا لو، ابھی بہت دیر ہے افطار میں، تمہاری طبیعت ڈھل گئی ہے، کچھ کھا لو۔ کہا بابا جان میرا تو روزہ ہے۔ والد صاحب کہتے ہیں بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، تم کھا لو۔ کہ بابا جان جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آپ کے والد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو سینے لگا لیا۔ وہ 10 سال کا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر 30 سال 40 سال 25 سال اٹا کٹا نوجوان ہے، کہتا یار بس اب کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی۔ توبہ توبہ توبہ، کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ؟ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کرو۔ روزہ رکھنا ہے، ہاں اگر آپ کا کام مشکل ہے، مزدوری کرتے ہو، محنت کا کام کرتے ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب افطار تک میں نڈھال ہو جاتا ہوں، تو آپ کام کو کم کیجئے، روزے کو بنا ختم نہ کیجئے۔ اپنی نوکری، اپنی جاب، اپنی مزدوری تھوڑی کر دیجئے، تھوڑے پیسے کم ہو جائے کوئی بات نہیں۔ روزے کو مت کہو مجھے کام ہے، کام کو کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اپنے کام کو مختصر کیجئے مگر اس فرض کو ادا کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، آپ کی تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ڈال دے گا۔ مگر روزہ چھوڑ کے جو آمدنی کی طرف اور جو پیسے کی طرف جاتے ہیں، یاد رکھنا یہ پیسہ ہی تمہارے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گا۔ روزے کے فضائل کیسے کیسے احادیث سے ملتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بغیر بتائے کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ پاک باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشیر کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور بھٹی سونے کو زیور کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ روزہ بھٹی سے گزرنا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے، قیامت میں رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ سے کہے گا مولا اسے دن میں نے کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا، مگر جو روزہ نہیں رکھتا
وہ رمضان کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ جو رات تراویح نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ رمضان کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، روزوں کو تھام لو، پھر دیکھو اس مہینے کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ اب آئیے آخر میں ایک اور وہ کام جو میرے آقا اس مہینے میں خوب کیا کرتے تھے، اور وہ کام ہے، احادیث میں آتا ہے نبی پاک سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، آقا سے بڑا عطا فرمانے والا کوئی نہیں ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک کی سخاوت تیز آندھی سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتی تھی، ہر سائل کو عطا فرماتے، ہر کسی کو عطا فرماتے، اور میرے آقا تو وہ ہیں جو آج بھی سب کو عطا فرما رہے ہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو نبی پاک کے غلاموں، یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں دل کھول کر خرچ کیجئے، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کیجئے۔ اپنے گھر میں اتنی زبردست ہم آئٹمیں سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں، کچھ غریبوں کا خیال کیجئے، دوسروں کے گھر میں بھی راشن پہنچا دیں۔ ہماری مسجدوں میں بہت افطار کا سامان آتا ہے، اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو، کیا پیارا ذہن دیا آپ نے، فرمایا کسی غریب کو بھی اچھی افطاری کرنی ہوتی ہے، وہ مسجد میں آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی افطاری کر لیتا ہے۔ ایک اور بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ کبھی کوئی ان کے پاس جائے مدد لینے کے لیے، نیکی کے کام کے لیے، یا کوئی غریب جائے تو کہتے ہیں بھائی ہماری زکوٰۃ پوری ہو گئی، اب اگلے سال آنا۔ یہ نہ کیا کرو، اگر آپ نے زکوٰۃ ماشاءاللہ پوری دے دی ہے، تھوڑے اور دے دو، آگے کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں نا، زیادہ دے دو۔ زکوٰۃ تو ایڈوانس بھی دی جا سکتی ہے نا، یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ پیسے مجھ سے چلے جائیں گے؟ یہ جاتے نہیں ہیں، یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں آگے جمع ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک سن لو، حدیث پاک کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کیا کرو، نیکی کے کاموں میں گن گن کر خرچ نہ کرو، ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ جب اللہ بے گنے عطا کر رہا ہے، جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ دے رہا ہے، تو آپ کے سامنے بھی اگر کوئی نیکی کا کام آ گیا تو کر ڈالو خرچ، بس اللہ کرے ایک ذہن بن جائے۔ آپ یہ ذہن بنا لو نا، پھر جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑا مزہ آئے گا۔ آپ ذہن یہ بناؤ، آپ کے حیدرآباد میں بھی ہوتا ہوگا، وہ اس کو ہم بی سی کہتے ہیں، کمیٹی کہتے ہیں، ڈالتے ہو نا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں سارے دوست مل کے، کیوں یار؟ ذرا بچوں کی شادی کے لیے، کسی برے وقت میں کام آئے گی، اماؤنٹ بڑی جمع ہو جائے گی، تھوڑے تھوڑے ڈالتے رہتے ہو۔ یقین کریں یہ مدنی بی سی ہے، یہ مدنی کمیٹی ہے۔ جب جیب میں پیسے ہو نا، اچھے کمائے ہوں، تھوڑے بہت مسجد میں ڈال دو، کسی غریب کو دے دو، نیکی کے کام میں خرچ کر دو۔ آپ بولو یار میری زکوٰۃ تو ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ یہ سوچو میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں اس دن تجھے واپس لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ بندہ ترس رہا ہوگا، ماں بھی نہیں دے گی یہ نیکی، باپ بھی نہیں دے گا، لیکن جس نے یہ دے دیا ہوگا نا، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کراتا رہا ہوگا، ڈپازٹ ہیں۔ آپ کیا کرتے ہو؟ بینک میں پیسے ڈالتے ہو، پھر بیلنس دیکھ کے خوش ہوتے ہو، خرچ تو کرتے نہیں ہو ہیں۔ بندہ بولتے بینک والا نہیں چھیڑنا، ان کے اڑا دیں، اس کو سیکیور رکھو، بینک والے نہیں ہلانے، اور ڈالتے ہیں پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا، اور ڈالتے ہیں پھر بیلنس دیکھتے اور بڑھ گیا۔ خرچ تو کرتے نہیں ہو، خرچ تو وہی دو روٹی کھانی، سالن کھانا، چاول کھانا۔ بینک والے پڑے خوش کیا ہو رہے ہو؟ صرف بیلنس دیکھ کر۔ تو جنت کے اکاؤنٹ میں ڈال کے بھی خوش ہوتے رہو نا، کہ یار یہ میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں اور ڈال دیے، میں نے اور ڈال دیے، اللہ کی رحمت سے اور ڈال دیے، مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی اور ڈال دیے، غریب کی مدد تھی اور ڈال دیے، دعوت اسلامی والے آئے تم بھی لے جاؤ یار اور میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں ڈال دو۔ آپ یہ سوچا کرو نا، پھر دیکھو آپ کو خرچ کرنے میں لطف آنے لگ جائے گا، مزہ آنے لگ جائے گا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مہینے میں خوب خرچ کرو۔ ویسے تو میرے آقا جو فرمائے حق ہے، مگر اس حدیث میں علماء بیٹھے ہیں، نبی پاک نے قسم اٹھائی، آقا کا ہر جملہ حق ہے نا، مگر انفسائز کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے نبی پاک فرماتے، حدیث پاک کا مضمون ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہے، یہ فائنل ہے کہ آپ خرچ کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ہی ڈالے گا، ملٹی پلائی ہو کر ہی آپ کا یہ مال آئے گا۔ بس پرابلم یہ کہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا۔ اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے کاروبار کرو۔ آؤ آپ کو ایک آخر میں واقعہ سناتا ہوں۔ مدینہ پاک میں ایک سال قحط آ گیا،
کھانے پینے کو پرابلم ہو گئی. لوگ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, کہا حضور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ کرے گا شام تک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت سارے تاجر ادھر بھی بیٹھے ہیں. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس ڈیل کس کو کہتے ہیں, مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی کے بزنس تھا اناج کا, اناج کے بیپاری بھی بیٹھے ہیں, سنو. تو 100 اونٹ اناج کے غلے کے بھرے ہوئے حضرت عثمان غنی کے آ گئے. اب پورے حیدرآباد میں کھانے کو نہ ہو, چاول شارٹ ہو اور کسی کے ٹرک بھر کے چاول آ جائیں تو بتاؤ وہ کیسا ریٹ لے سکتا ہے. پورے حیدرآباد میں ایک دانہ آٹے کا نہ ہو اور کسی کا گوڈاؤن آٹے کا بھر جائے, اب اس کے تو چاندی ہو گئی نا, مونوپلی کہتے ہیں نا کہ بھائی اب تو اپنے پسند کے ریٹ سے بیچیں گے. سارے مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, کہا حضور آپ کے 100 اونٹ. اچھا 100 اونٹ کا مطلب آج کی زبان میں سمجھو کہ 100 ٹرک بھر کے آ گیا اناج, ٹھیک ہے. سارے پہنچ گئے, حضور آپ کے پاس مال ہے, کسی کے پاس اناج نہیں ہے, آپ ہمیں یہ مال دیں, ہم لوگوں کو بیچیں, لوگ بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو اندر آ جاؤ, کمرے میں بیٹھو. ہم بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو ذرا روم میں بٹھاتے ہیں نا بڑے گاہک کو, میٹنگ کرتے ہیں, ذرا چلو بھائی. حضرت عثمان غنی نے سب کو اپنے گھر میں بلا لیا, کہا بتاؤ کیا کہتے ہو, کتنا پروفٹ دو گے, کتنا نفع دو گے. لوگوں نے کہا حضرت 10 کے 12 لے لیں, جو آئٹم آپ نے 10 میں خریدی ہے 20% پروفٹ 12 میں ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا 13 لے لیں حضرت. کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 14 لے لیں. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا حضور 15 لے لیں. 10 کا 15 کا مطلب کیا ہوا, 50% پروفٹ, ٹھیک ہے. اب مدینے کے تاجر نے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین یا ابا عمر ما بقیہ بالمدینۃ تجارون غیرنا فمن زادکا. حضور مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ سارے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے آپ کو, آفر کون دے رہا ہے. سارے کاروبار کرنے والے غلے کے تاجر آپ کے روم میں بیٹھے ہیں اور ہم آفر پہ آفر بڑھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں زیادہ مل رہا ہے, دے کون رہا ہے. سنو عثمان غنی کا جواب. کروڑوں روپے کما سکتے تھے اس دن, اس زمانے کے لحاظ سے. آپ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے, 1 کا 10 دے رہا ہے. کوئی تم میں سے مجھے اس سے زیادہ دے دے. کہتے حضور اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. کہا گواہ ہو جاؤ, اپنا سارا مال میں مدینے کے فقراء پر خیرات کرتا ہوں. سارا غلہ آپ نے اہل مدینہ پر خیرات کر دیا, 1 روپیہ نہیں لیا کسی سے. کہتے ہیں میں اللہ سے تجارت کر رہا ہوں, مجھے جواب دو. آپ نے یہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے, کسی کتاب میں پڑھا آپ نے عثمان غنی غریب ہو گئے ہیں, آپ کا خزانہ کم ہو گیا؟ ارے آپ نے 100 اونٹ دیے, اللہ نے آپ کو اس سے بہت زیادہ نواز دیا.